وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. سبحان الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام وعلى عليك آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان الله. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلاۃ دے بعد معزز و محترم خوش نصیب حاضرین محفل، اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال بابرکت نی اصل سارے اصال ثواب المعروف کل خانی دی بابرکت محفل وچ حاضر ہیں. دعا کرو اللہ کریم ای محفل کو اصل سارے واسطے ذریعہ نجات بنا. تمام حضرات خلوص دل نال دعا فرماؤ اس سونی محفل دا صدقہ، ای محفل وچ جتنا نیک ہیں انہاں نیکاں دی آمین دا صدقہ، جمعۃ المبارک دی قبولیت والی گھڑی دا صدقہ اللہ کریم حافظ امیر بس صاحب رحمت اللہ علیہ دی اہلیہ رفیقہ حیات مرحومہ مغفورہ دی مغفرت فرما. مرحومہ مغفورہ کو قبر وچ راحت تے سکون عطا فرما دے. مرحومہ دی اولاد کو عزیز و اقارب کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرما. آباب زی وقار تفصیلی گفتگو دا وقت نہیں، ختم دے لمحات بالکل قریب ہیں اور جمعہ دا نیوی ہے. تمام حضرات میں جمعہ دی تیاری فرماتے، نماز جمعہ بھی ادا فرماوڑے. جنازے وچ چونکہ حاضری نہیں تھی سکی، تعزیت واسطے اج حاضر ہاں. دعا کرو اللہ کریم سارے تمام عزیزاں دی خیر فرماوے. انہاں گھراں کو اپنے ذکر نال شکر نال نبی سی دی محبت نال ہمیشہ واسطے آباد فرماوے. سورت واقعہ شریف دیا پہلے چند آیات مبارکہ آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتم. ان دا ترجمہ
اور تفسیر عرض کرن تو پہلے سورت واقعہ دی فضیلت سماعت فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورت واقعہ خود بھی پڑھو۔ نبی سے فرمایا سورت واقعہ اپنی اولاد کو حکم دو وہ بھی پڑھے۔ اور آقا کریم نے فرمایا اپنے گھر والوں کو حکم دو وہ بھی سورت واقعہ پڑھے۔ حضور دا حکم ہے، خود بھی پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو وہ بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی حکم دو وہ بھی سورت واقعہ پڑھیں۔ اب حضور نے حکمت بیان کی تھی، فرمایا جڑے گھر وچ سورت واقعہ دی تلاوت کیتی ونجے او گھر وچ کدی فاقہ نہ آسی، بھوک نہ آسی، اللہ رزق دی فراوانی عطا فرمائے۔ ہر بندہ وظیفہ پوچھ دے کہ صحیح دسو رزق دی تنگی ہے، پیسہ بہواں دے برکت کوئی نہیں، کئی پیر کول ونجو آ تا موک دیونی پویا، میں ٹورتے آتے مفت دسیندا بیٹھا۔ جی اور وظیفہ وہ وظیفہ کئی پیر دا دسیا یا وظیفہ نہیں، امام الانبیاء دا دسیا یا وظیفہ۔ روزانہ تسا سورت واقعہ پڑھو، مغرب دی نماز کے بعد پورے گھرانے دے افراد ایک ایک دفعہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ کریم رزق دی فراوانی عطا فرمائے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی دے اندر اس سورہ پاک دی فضیلت بیان کرنے ہیں، ایک بہترین واقعہ نقل فرمائے۔ اللہ تو کو سلامت رکھے، بھاوے گوڈے پکڑی بیٹھے وے سبحان اللہ آدھے بیٹھے وے چنگے نہ ڈئی وے نو تو کو دیکھ تے خوش تھیا بیٹھا، تسا کاوڑے دا کن میں بیٹھے، اچھا جڑے خوش بیٹھے وے اوے سبحان اللہ فرماؤ۔ ادھر توجہ فرماؤ، قاری صاحب کا حکم ہے آدھا گھنٹہ ٹائم بڑھا دیتے سے، مگر میں تھوڑے حق وچ بیٹھا، آدھا گھنٹہ تقریر میں کو آندھی کوئی نہیں، میرا علم جلدی موقع دے، میں چاہنا جلدی جلدی ایکو ادھے کو بیا ادھا چا کروں، 15 منٹ گفتگو مکمل کرا، اگر برداشت فرماؤ تھا 11 تھی گئی ہے، صرف 15 منٹ برداشت فرماؤ۔ تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا۔ آپ فرمیدن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار تھی گئے، اور جڑے بیماری وچ آپ دا وصال تھیا نا، اور بہت شدید تکلیف ہے، اون وقت خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی آپ کا دور پاک ہے، آپ کی حکومت ہے، تے آپ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کو پوچھن واسطے گئے، بیمار کو پوچھنا یہ بھی آقا کریم دی سنت مبارکہ ہے۔ آج کوئی بیمار تھی ونجے تو اطلاع ملے فلاں بندہ بیمار ہے، سارے مار کا کیا کریں وہ پوچھ دینا ہے وہ جان سارا بھی بابا بیمار تھیا یہ پوچھنا آیا نہ کہ کیا نہیں آیا کہ ماحول مرے سے کوئی اتو تا نہیں لایا، یہ سارے چوکھا دے جو سائیں کو بنو حتیٰ کہ فوت کی دا اعلان تھی ونجے تو پوچھتے تھے یہ سارے پاسے آیا، انہاں کہ یہ کیا نہیں آدھے کہ پرے کرے جرا سارے پاسے نہیں آیا سا نہیں ویندے اسا ہوں دا جنازہ پڑھسو جڑے سارے پڑھس ثواب والا کم کوئی نہیں، اج صرف منہ دکھایا گیا، اج صرف مقصد ہوندے بھئی آدھا ونجے کوئی آسی تو ویسو نہ سنو ان دی فضیلت کے جرا سویرے سویرے نبی سے فرمایا باوضو کئی بیمار دی عیادت کرے، بیمار کو پوچھے چاہ ان دا فائدہ کیا تھی دے، اللہ کریم 70,000 فرشتے دی ڈپٹی لا دے دے جڑے شام تک اودے واسطے مغفرت دی دعا۔ اگر وہ بندہ شام کو بھی اگر کئی مریض دی عادت کرے چاہ ساری رات ستا رہے، 70,000 فرشتے دی ڈپٹی لگ ویندی ساری رات ہوئی دے واسطے مغفرت دی دعا۔ دبانے نہ ڈٹھا کرو، ثواب کو ڈٹھا جنازہ چا پڑھو، ایک کی رات کا ثواب ملتے، ایک کی رات اود پہاڑ دے برابر۔ نبی سی فرمایا اگر تدفین شریک تھی ونو تو 2 کی رات آ آج بس جنازہ ہی اوکھا پڑھتے ہیں، دعا ذری لمبی چکرے مولی صاحب تو اٹھا ہی ہاتھ چھڑے دا گیا پیا کا منگ کھڑا خان دا جلسہ باویں 3 گھنٹے کھڑنا پوے ہاتھ کھڑے کرتے سی ٹائمر سے کھڑے رہتے، جلسہ شام کو سی لوٹے ہونے نال بدھے بدھے، اور انہاں جڑے اخباراں وچ میں تا اج دے لقب پڑھتے حیران تھیا، ایک اخبار وچ لقب اوندا لکھیا کھڑا مجاہد اسلام فاتح امریکہ، لیکن ایو جے اسلام دے مجاہدن تول ساری خیر ہے تو جی وہ توجہ فرماؤ جنن ایو جے اپنے دین دے لیڈر بنے سو
اور سارے اللہ حافظ ہے دعا کرو اللہ دیندار بناوے دین دی محبت دے سارے ملک دی خیر ہوے انہاں کو اپنے اقتدار دی فکر ہے انہاں کو ملک دی فکر کوئی نہیں اے انشاءاللہ ملک قائم رہنے اسلام دے نام دے قائم تھے اللہ کرے اللہ سارے حکمراناں کو حیا دے وہ فیصلے کرن جن نال ملک دے عوام تے دین دی بھلائی ہوے مارس پیا کرنا ہم ہر کام وچ ثواب مقصود ہونا چاہیے ریاکاری کو کنو اللہ سب کو محفوظ رکھے وقت خلیفائن امیر المؤمنین حضرت عثمان سی آپ پوچھنے واسطے آئے بیٹن حضرت عبداللہ بن مسعود جیسی ہستی اور ذرا کچھ سوال جواب تھے نا بڑے پیارے سوال ہیں ذرا سنو تو ایمان تازہ تھی سی پہلا سوال آپ نے یہ فرمایا حضرت عثمان سے ایسے ہی تو آپ کو این وقت خطرہ خوف کیری شاید ہے آپ نے جواب فرمایا میں کو اپنے گناہ دا خوف صحابی رسول ہے بڑی سونی زندگی گزاری ہے جنہاں کو دیکھتے حضرت عمر جیسی ہستی فرماویں اے برتن دا چھوٹا ہے مگر علم دا سمندر ہے جنہاں دے پنیا کو دیکھتے حضور فرماویں قیامت علی جہاڑے انہاں پنیا دا وزن کیتا گیا تو ستے اسمان تے ستے زمینہ دا وزن گھٹ تھی ویسی انہاں پنیا دا وزن وہ فرمے بے پننے کو گناہ دا خوف دوجا سوال کیا کیتا حضور ای وقت والا دل کیا چاہتے کیری چیز دی طلب ہے تو آپ نے فرمایا میرا دل اللہ دی رحمت کو چاہتا میں چاہتا رب دی رحمت ہوگی تیجا سوال حضور کے طبیب کو سنو تو علاج کرواؤں اور تو یہ تکلیف جو ہے اتنا شدید فرمایا میرا طبیب میرا رب ہوں میں کو بیمار کی تے میں کو بے کہیں طبیب کی ضرورت صحیح کو تمہاری نقدی دے تے تمہاری خدمت کرنا چاہنا کچھ پیسے دینا چاہنا قبول فرماؤ اساج پکئی وتے مفت شراب سکا جانا چھوڑیا اج عمران خان 12,000 تے 14,000 چکر ہے تے ہکے گھر دے 4 بندے گدی پہ ہونے بے نظیر والا پیسہ نہیں چھوڑنا تھوڑا جو سب کچھ گھر ہے پیا مگر زکات دی مدی پینی ہے نہ کہ مفت دی مدی ملتی پئی ہے بابا یہ گھنو حکومتی پیسہ ہے حکومت دے پیو دا پیسہ ہوندے او تے تہاڈا پیسہ ہوندے اور زکات دا مال میل کچیل دا پیسہ ہوندے میری صاحب استطاعت کو یہ پیسہ گھندے ہوئے شرم آمنی چاہیے کہ لوگا دی محل کچیل میں اپنے ذمہ لئی بے نا محل کچیل اپنے گھر سٹے دا بیٹا میرا کیا بن سی یہ پیسہ جنن کھاسو برکت نہ تھی سی اولادی نا فرمان تھی سی ہاں حقدارہ تک حق پہنچے ضرور ان کا فائدہ تھی دے مگر اے مدی حکومت دی اوے کھاوے نا جیرے ایم این اے تے ایم پی اے دے زیادہ قریب ہوئے اور جیرے شام سویرے انہوں کو سلوٹ مارے مدی اوے کھاوے نا اور توجہ فرماؤ مارس پیا کریں ہم مفتی مدی آئی حضرت عبداللہ صحیح آنکھیں نہ چلو مدی آندھی ہے تھا لیکن فوراً جواب دیتا فرمایا میرا آخری وقت میں کوئی دنیا دی ضرورت کو میں نہیں نقدی گھننا چاہتا حضرت عثمان سے فرمایا صحیح تھوڑا پوتر کا نہیں تو صرف دھی ہے تو میں ذرا کچھ خدمت کرتے ہوئے وقت خلیفہ ہم اور اون ایسا دور فتوحات کی کثرت ہے خزانے کوئی کمی نہ ہے اور جتنا گمان کوئی کہہ سکتے کہ حضرت عثمان صحیح میں لاکھ دے میں نہ جا وہ تو بہت زیادہ خدمت کرے نا خود آدھے بیٹھے ہم جو آنکھوں تو خدمت کرا صحیح تو دھیاں پوتر کا نہیں اگر اجازت ہوئے تو دیتی بنیا تو دھیاں دے کام آسی حضرت عبداللہ سے جواب دیتا فرمایا میرے دھیاں کوئی ضرورت ہے صحیح کیوں ضرورت کیا نہیں فرمایا میں یہ جی وظیفہ دسی میں نا اے روزانہ پڑھ دیا راسن اللہ بوکھ نہ دے سی وہ وظیفہ کیا ہے فرمایا امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا روزانہ سورت واقعہ بھی تلاوت کرے دا راسی کو لوڑ دی تھوڑ نہ ہو سی وہ گھالت کرے فاقہ تے غربت دے رے نہ لے سی اللہ رزق حلال دی فراوانی عطا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قبلہ استاد ہم صاحب لہذا مرحومہ دے اسال ثواب واسطے کٹھے تھے یہ وظیفہ یاد فرمے سو روزانہ گھر وچ مغرب دی نماز کے بعد سورت واقعہ دی تلاوت ضرور فرماؤ خود بھی پڑھو اپنی اولاد کو بھی حکم دو پڑھیں اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرو جب تک زندگی ہے یہ سورت واقعہ ان دی تلاوت کو نہ چھوڑیں روزانہ ایک مرتبہ سارے افراد ضرور سورت واقعہ دا شان نزول سماعت فرماؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کفار مکہ کو
آپ سمجھیں دے ہم ظلم نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو، نہ انصافیاں نہ کرو، کہیں دے مال کو حق قبضے نہ کرو، کہیں نال زیادتی نہ کرو، جو کچھ کریں دے ودے وے مرن دو بعد دوبارہ زندگی ہے، قیامت دنی قائم تھی مڑے اللہ دی بارگاہ وچ حاضری تھی مڑی ہے، اور تو کو تواڈے عملاں دا حساب دیونا پوسی۔ باب زی وقار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں سمجھاویں نا اے لوگن قیامت دے منکر اے آدھن قیامت کہنی آمنی، جو کچھ مرضی آوے مزے ہی تھئی کر گھنو، دل مار ویسو مٹی مٹی تھی ویسو، ہڈیاں بوسیدہ تھی ویسن، جسم تے ذرات بکھر ویسن، مٹی تھی ویسن، دوبارہ کیویں زندہ تھی سوئے تھی بھی نہیں سکتا۔ ان قیامت دا انکار کیتا، اللہ نے انہاں دے رد وچ سورت واقعہ نازل کی۔ سبحان اللہ، اے او پیاری سورت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی سی کو دیکھتے فرمایا حضور ان گڈڑے تھی نے بندے حضور ان داڑھی مبارک دے وال بھی سفید تھی نے پن حضور ان چہرے تے نقاہت محسوس تھیندی ہے۔ نبی سی فرمایا جنہاں دی سورت ہود، سورت واقعہ، سورت اذا الشمس کبرت اور اے سورتاں جنہاں وچ قیامت دا ذکر ہے، جنہاں دے اے نازل تھن انہاں میں کو بڈھڑا کر دیا۔ امام الانبیاء تا فرماویں قیامت دا ذکر پڑھتے میں بڈھڑا تھی گیا، امتی رات دی قرآن پڑھے تے سنے، دل دی دنیا ہی نہ بدلے، ان کو نہ موت دی فکر ہوئے، نہ قبر دا خیال ہوئے، نہ قیامت دے دین دا خیال ہوئے، اور سمجھو اسا کیرے پاسے ٹور پہ ہیں، اسا آئے کیرے مقصد واسطے آسے، اسا اپنے مقصد کو چھوڑتے اسا دنیا تے آتے دنیا دے ٹھیک ہیں۔ اور توجہ فرماؤ جنہاں انہاں قیامت دا انکار کیتا، اللہ کریم نے سورت واقعہ نازل فرماتے انہاں دا رد فرمایا۔ پڑھا قرآن سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة۔ او حاجی صاحب میں کو اکثر آدھے آدھے نا گرم پانی پیتا کرو، ٹھنڈا پانی پیو تو گلا خراب تھی دے۔ آج شکر ہے گرم، آج تھوڑا جہاں گرم ہی نہیں تھے سارا گرم، آج گلا میرا ٹھیک ہے تو اونچا سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، دے ویلے قیامت آویس، اتا واقعہ تو مراد قیامت ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت لے آوے سی کو دیکھتے کوئی جھٹلا نہ سکسی، اندی حقیقت کو دیکھتے مننا پوسی۔ سورت نازعات پڑھو، اللہ کریم نے قیامت دا ایک بیا مانا کیتا، قیامت دا ایک بیا نہ رکھا، فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ قیامت کو طامہ آکھا گیا، دل قیامت آویسی، یوم یتذکر الانسان ما سعى، ہوں ہر انسان کو یاد کرایا ویسی جو کچھ ان کوشش کی تھی اسی دنیا میں جو عمل کیتے اس نے قیامت علی جاڑے ان دے سامنے ہو سے۔ یہ سورت عابسہ پڑھو، اندے وچ قیامت واسطے بیا لفظ استعمال تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اتا قیامت کو ساخہ آکھا گئے، دل قیامت آوے سی، منظر کیا اسی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت آوے سی، ہوں جاڑے مرد اپنے بھرا کنو دور بچ سی، اپنی اما کنو دور بچ سی، اپنے بابے کنو دور بچ سی، اپنی گھر والی کنو دور بچ سی، اپنی اولاد کنو دور بچ سی۔ ثابت تھیا اون جاڑے سنانو سی اے بابا ہے، اے اما ہے، اے بھرا ہے، اے گھر والی ہے،
اے اولاد پہچان ہو سی مگر دور بچ سن کیوں دولت نہ ہومنی کوئی نہیں نقدی نہیں ہومنی ایک بے کنو دور کیوں بچ سن این واسطے بچ سن مطلب کوئی نیکی دا سوال کر کوئی نیکی چا منگے میں نیکی کو دیکھنا پتے میرے نال کیا بنسی اللہ کریم نے فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ ہر بندہ ایک دوسرے کو بے نیاز ہو سے ہر بندے کو اپنی فکر ہو سکے اور ہوں جاڑے روح کی رو ہو سکے خود چہرے سفید ہو سن وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ میں ہوں جاڑے کچھ چہرے سفید ہو سن خوش و خرام ہو سن ترو تازہ چہرے ہو سن خوشیاں تقسیم مدے کرندے ہو سن چہرے تے بڑی رونق ہو سی خدا منظر پیر صاحب نے بیان کیتا فرمیندے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے حضور دے غلامہ دی شان ہو سی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ادھر ترجمہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے اپنے انداز کیتے فرمیندے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرانے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دا شعر بڑا پیارا شعر ہے کہ جتھا حضور دے قدم لگے جڑا درود آباد دیوار نے حضور دے چہرے دی زیارت کیتی ہے انہاں دا مقام کیا ہے فرمیندے سر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے سر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز صورت واقعہ میں اللہ کریم نے فرمایا خافضۃ رافعہ ان کا ترجمہ سنو دل دی تختی تے لکھو اور میں ہوں جاڑے جڑے پست پست لوگاں کو جڑے دنیا وچ غربت دی زندگی گزرے جڑے دنیا وچ گنجا پا تے وقت گزردے فٹ پاتھاں دے رات گزر ویندی ہے معاشرے دے وچ کوئی عزت نہیں ہوندی کوئی اپنے نال ملا دے راضی نہیں ہوندا کوئی انہاں نال گفتگو کرن واسطے تیار نہیں ہوندا اور معاشرے دے اندر کوئی انہاں کو کوئی حیثیت تے مقام نہیں رہندا ایسے لوگ قیامت والے جاڑے بلند ہو سکتے خافضۃ رافعہ پست لوگ ہوں جہاڑے بلند ہو سکتے اور جڑے تکبر کرنے والے لوگ ہیں جڑے آدر پاس جو کچھ ہے ایسا ہے پھر کہیں کو اپنے برابر ہی نہیں سمجھتے اور کہیں نال گال کرن دا منہ پھیرتے کرن دا نہیں دا منہ ہی تو بدبو آتی اور اگر کوئی گال چکرے دا کیا تو کون ہے سارے سامنے گال کرن اللہ تیری جرت کی میں تھی یہ سارے برابر بہانے اور ایسی گفتگو جرا کرے تکبر آنا لے جاؤ گے حضور دا فرمان سنو جنہیں دل وچ رائی دے دانے جیتی تکبر ہو سی نا وہ جنت تا دور دی گال ہے جنت دی خوشبو ہی نہیں سکی میں ایسے لوگ قیامت والے جاڑے ذلیل ہو سن ذرا غور کرنا چاہیے قیامت دا نہیں ہوئے مرید جنت گیا پیا ہوئے تے پیر ہونی ذلیل تھی دے شاگرد جنت چومن تے استاد ذلیل پیا تھیندا ہوئے سردار ذلیل ہوئے تے نوکر جنت چومن اور اون جاڑے افسر صاحب ذلیل ہوئے تے ماتات عملہ جنت چوے کہیں کو اپنے کنو ہیت نہیں سمجھنا چاہیے
اپنے آپ کو گھٹ نہیں سمجھنا سیدہ، اللہ دی ساری مخلوق کو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا چاہیے۔ سارے انسان چنگے، مسلمان مومن حضور دے غلام سارے شان والے۔ خافضۃ رافعہ، بس لوگ ہو جانے بلندوں سے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آخری گال سنو، گال کو مقام آپ فرمیدن عمر میری تھوڑی ہے بابا سید اللہ رات دی عبادت شروع کر دی، تو بھی بابے اور ساری رات نفلی پڑھتے رہیے تو میں بھی ساری رات نفلی پڑھ، ایک منٹ اکھ نہ لگی۔ سویر تھی تے نال سارے ایک جماعت ستی پئی ہے، چند لوگ ستے پہ ہن تے اونج رہنا ساری رات پہ رہی ہے، ساری رات کوئی پھر کیا ہی نہ۔ فجر کو میں جو ڈٹھا جو اسا ساری رات عبادت کی تھی ایڈی کوئی پھر کیا ہی نہیں دیکھتے میں آدھا بابا صحیح میں ستے پہ جی میں مردے پہ ہوں۔ اگو بابا ہی تا بابا ہی بابے شان والے ہونے تا پتر شیخ سعدی بنتا۔ انہاں فرمایا پتر جنا کچھ عبادت کی تھی ایزا کی تھی بیٹھے این کنو تا سمپوں میں ہاں چنگا، ایک رات جاگ دے اپنے آپ کو چنگا سمجھی بیٹھے انہاں کو مردہ بیٹھا سارے۔ آج کچھ لوگ یہ جو ہوں ناراض نہ تھی وائے انہاں کو پوچھو نہ ہے سی آج دیر نہ لائے نماز پڑھان خیر رہی لیکن بادشاہ آئی دے تو پتہ کہا نہیں میں 2:30 بجے اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا 2 گھنٹے قرآن پڑھتا رہے میں نا اے کنواں تاخیر تھی گئی یہ نہ سمجھا جو اسا دیر نال اٹھتے سے اگر مقصد ہے نہ سنا ہونا کوئی فائدہ کہ نہیں بات ہے۔ مقصد اے ہے کوئی نہ کوئی شوق تھی ہے جو عمال دا دار و مدار نیت ہے۔ کچھ لوگ ہی واسطے سنن میں جو پتہ لگے ماشاءاللہ سے بڑے نیک آدمی ہے تے کو تہجد دی عادت تے پڑھتا رہندے تے لوگوں کو صحیح رکھے اللہ یہ صفات ان کو شیک کی۔ ایک دی کہیں کو دسو چرات دی عبادت جری خصوصی کرن دے فجر کو آکھی کیا نہیں کھولنی جو جنن رات دی عبادت وچ اللہ کریم نے اپنے خاصا دا وقت بنائے، اس صرف عبادت والا جانے یا معبود جانے انو راز کو ظاہر کرے سے آخر تیرے رب کریم کو تیرے محبوب کو دا تکلیف ضرور تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ واسطے جب رات دی خاص بات ہوتی ہے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے وہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، لہذا عبادت کر کرو رات کو اللہ جاگن دی توفیق دے 5 وقت نمازی دے اللہ عبادت دی توفیق دیتی ہے، اللہ کا شکر کرو بے کوئی گھٹیا نہ سمجھو۔ اللہ کریم نے فرمایا سنو قرآن اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، دل زمین کمبڑ پہ اور پہاڑ اڑتے بدے ہو سن، زمین و آسمان ایک دوجے نال ٹکرا سن کہ صرف پلیٹ دا کھڑکار تھی پوے تو دل دہل وے دے۔ ذرا وہ منظر سامنے رکھو جنہاں زمین آسمان ایک دوجے نال ٹکرا سن، ایک دوجے نال ایک دفعہ ہی نہ ٹکرا سن۔ اللہ کریم نے فرمایا ٹکرا ٹکرا تے ہوا منبثا غبار بنتے اڑی ویسی نہ آسمان راسی نہ زمین۔ او منظر اسا دیکھ ہوں سخت دی تیاری کرو۔ اللہ کریم فکر آخرت دی توفیق دے، دنیا دی محبت تو بچا دے۔ تو نیکاں دی موجودگی میں دعائیہ جملے آختے گفتگو مکمل پیا کرے نا اللہ کرے جل مروں خاتمہ ایمان پہ تھی گئے سامنے حضور دی صورت ہوئے زندگی اللہ رسول دی یاد وچ گزارو، سرکار بڑے کریم ہیں آخری وقت ضرور کرم کرے۔ اگر حضور تشریف گھرنا ہے تو منظر کیا ہو سی؟ نظم ان کے تصور سے مقدر چمکا، نظم ان کے تصور سے مقدر چمکا، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، قبر میں اب تو اجالے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ میدان معاشر کا ذکر پڑھو رونگٹے کھڑے تھی جہاں کیا برسی مگر صرف ایک کا امید ہے، ایک ہستی دا سہارا ہے ضرور حضور دا کرم تھی تیری ہستی دا سہارا رکھی بدے وہ نبی نال وفا کرو، حضور تے فرمان دے عمل کرو،
حضور دی سنت کو اپناؤ. پیر صاحب کے جملے سنو تو حضور دی بارگاہ میں عرض کی طرح اللہ کرے اللہ کریم اے شان ساکو بھی عطا فرمائے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب.